رضوان حیدر قیامت صاحب تشریف لا چکے ہیں، بس ان کے آنے تک اپنا نام ذاکرین کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے درود بھیج دیں محمد و اہل بیت محمد پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ درود ایسے بھیجیں کہ مجھے علم ہو جائے تمام مومنین کو درود آتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ خالق لم یزل یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، صلو کرو، یعنی درود بھیجو آل محمد پہ، کیونکہ تمہارا رب بھی صلو کرتا ہے، درود بھیجتا ہے۔ تو یہ وہ عبادت ہے اللہ کے لیے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ عبادت کرتا ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ یہ عمل کرتا ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے جس میں آپ اللہ کے شریک ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ایسے درود بھیجیں کہ علم ہو جائے کہ آل محمد پہ درود پڑھنے والے ہیں آپ سارے۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ رحمان کی کچھ آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق لم یزل یہ ارشاد فرما رہے ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اے میرے حبیب دنیا والوں کو یہ ذرا بتا دو کہ ہم نے اس دنیا میں دو سمندر بنائے ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا ہے، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پردہ ان دونوں سمندروں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا، اور پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت کا ترجمہ میں نے تلاوت کر لیا ہے، میں بس اپنے موضوع پہ بالکل پہنچ چکا ہوں۔ بندہ آیا چھٹے تاجدار ولایت کے پاس اور آ کے مولا سے کہتے ہیں، مولا، اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے دو سمندر بنائے ہیں اور پھر اس طریقے سے بنائے ہیں کہ یہ آپس میں دونوں شامل نہیں ہو سکتے، کہا مولا یہ سمندر کون سے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا یہ سمندر کون سے ہیں اگر ممبر پہ رسول نہ بیٹھے ہوتے اور بندہ جا کے رسول سے نہ پوچھتا کہ رسول مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ مالک یہ دو سمندر کون سے ہیں جو آپس میں کبھی ملتے ہی نہیں۔ مولا اس وقت مسکرا کے فرماتے ہیں، انا علی و فاطمہ، ان دو سمندروں سے مراد ایک علی ہے، دوسری فاطمہ ہے۔ کا مالک پھر یہ تو بتائیں ان کے درمیان پردہ کون ہے؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں ان دو سمندروں کے درمیان پردہ میں محمد ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں میں، ان دونوں سمندروں کے درمیان پردہ میں محمد ہوں۔ یکم ذی الحج کو نکاح ہوا ہے مالکان کا، اور 19 کو رخصتی ہوئی ہے، 19 کی رات گزری، 20 کی صبح ہوئی۔ کچھ بندے حضرت علی کے پاس آگے، کہا مالک آپ کا نکاح ہوا ہے، آپ کا عقد ہوا ہے، تو آپ کی شادی کی پہلی رات کیسے گزری ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میں، آپ کی شادی کی پہلی رات گزری کیسے ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں میں جب بھی فاطمہ کی طرف نظر کرتا تھا تو میرے سامنے محمد آ جاتے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، جب بھی میں فاطمہ کی جانب نظر کرتا تھا تو ایسے لگتا تھا میرے سامنے محمد آ گئے ہیں۔ ابھی بھی قرآن کی آیت سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے دو سمندر ملا دیے ہیں، درمیان میں پردہ ہے، وہ پردہ محمد ہے، تو میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں نا کہ فاطمہ اس بلندی کا نام ہے کہ جس تک عین اللہ کی رسائی بھی ممکن نہیں ہے۔ یا علی درود بھیج دیں محمد و اہل بیت محمد پہ۔ بار دیگر درود بھیج دیں۔ مالکوں کی عظیم مداح رضوان عباس قیامت جن کا انتظار تھا آپ کو،
وہ تشریف لے آئے ہیں، بس ان کا آنا ہی میرا گفتگو کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے دو سمندر آپس میں ملا دیے ہیں، ان کے درمیان جو پردہ ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ پہلی معراج جب ہوئی نا حضور کو، تو معراج کا مقصد ہی یہی تھا، صرف مقصد تھا فاطمہ۔ پہلی معراج ہوئی، دوسری جتنی بھی معراجیں ہوئی ہیں، پہلی معراج پہ جب مصطفیٰ کو بلایا گیا تو جابر بھائی پہلی معراج کا مقصد یہ تھا کہ فاطمہ کو عطا کیا جائے۔ پہلی معراج پہ جناب فاطمہ کو عطا کیا گیا محمد پہ، اور جب پھر دوسری معراج پہ بلایا گیا محمد کو، تو دوسری معراج پہ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ان سے رشتہ مانگا جائے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، اور یہ واحد کائنات کا ایسا رشتہ ہے جو خالق نے خود مانگا ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ بیٹا اللہ والا تھا یہاں اور بیٹی والے حضور تھے، رشتہ مانگا ہے اللہ نے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب تجھے پتا ہے بدن میں رکھتا نہیں ہوں، اگر میرا بدن ہوتا تو مدینے میں آ کے رشتہ مانگتا، چونکہ میرا بدن ہے نہیں اس لیے میں نے آپ کو اپنے پاس عرش پہ بلایا ہے، اور مقصد میرے بلانے کا یہ ہے کہ مجھے علی کے لیے فاطمہ کا رشتہ چاہیے۔ تو اس وقت جناب عزت مآب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ، اے میرے خالق لم یزل، آپ نے یہ تکلیف کیوں کہ یہ آپ جبرائیل کو میری جانب بھیج دیتے، اس کے ذریعے اگر آپ قرآن تو بھیجتے ہی ہیں، وہ قرآن کی آیتیں میرے پاس لے کے آتا ہے، وہ قرآن کی صورتیں میرے پاس لے کے آتا ہے، اسے آپ پیغام دے کے بھیج دیتے کہ اے جبرائیل یہ کہہ دیتا کہ اے مصطفیٰ اللہ فاطمہ کا رشتہ مانگ رہا ہے۔ اس وقت جلال میں آیا میرا خالق لم یزل اور مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ اے مصطفیٰ تجھے علم نہیں ہے کیا کہ جبرائیل کی زبان میں اتنی پاکیزگی ہی نہیں کہ وہ فاطمہ کا نام لے سکے۔ جبرائیل کی زبان میں اتنی پاکیزگی ہے ہی نہیں کہ وہ فاطمہ کا نام لے سکے، اس لیے میں نے خود بلایا ہے تمہیں معراج پہ۔ بس اللہ نے رشتہ مانگا، حضور نے ہاں کی، کیونکہ اللہ کی کنیز تھی۔ عقد ہوا پھر علی اور بطول کا، اور قرآن کی پھر آیت ہے یخرج منہ لؤلؤ والمرجان، کہ پھر ان دو سمندروں سے پھر موتی جاری ہوتے ہیں، ایک کو حسن کہتے ہیں ایک کو حسین کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 18 ذی الحجہ جب محمد مصطفیٰ نے اعلان کیا نا من کنت مولا فعلی ھذا مولا، کہ جس جس کا میں مولا ہوں ان تمام کا مولا اب علی ہے، جب جانشینی کا اعلان ہوا نا تو اس وقت حضور نے کہا کہ علی کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے۔ تمام مومنین اس وقت جو تھے انہوں نے بھی بیعت کی، اور مسلمانوں نے بھی علی کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اور جب بیعت کی باری آئی نا جناب سیدہ کی، توجہ چاہتا ہوں میں، جیسے ہی جناب سیدہ نے جناب علی کے ہاتھ پہ بیعت کی تو اس وقت وجہ اللہ پہ مسکراہٹ آئی۔ بس جیسے ہی مسکراہٹ آئی تھوڑی دیر بعد جناب سلمان محمدی پوچھتے ہیں کہ یا علی آپ مجھے بتائیں آج ذرا خوش لگ رہے ہیں آپ، خوشی کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت علی مسکرا کے فرماتے ہیں کہ آج زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے فاطمہ کا لمس محسوس ہوا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، آج مجھے سمجھ رہی پہلی مرتبہ ید اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج فاطمہ نے مجھے مس کیا ہے۔ پتہ نہیں آپ کس مستی میں بیٹھے ہیں، لیکن میں آپ کو عرش پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جو عرفانیات کی دنیا میں سفر کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا جملہ میں دینے لگا ہوں، باقیوں کی مجھے پرواہ ہے کوئی نہیں، مولا آپ کو عرفان میں اضافہ فرمائے۔ تو جبرائیل آیا نا جب بی بی مریم کے پاس، کیونکہ مریم بھی بطول ہے، تو جبرائیل نے آ کے مریم سے کہا کہ بی بی مریم اللہ تمہیں ایک بیٹا دینے لگا ہے جو معصوم بھی ہوگا، جو نبی بھی ہوگا، جس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ اس وقت بی بی مریم نے جبرائیل کو کہا تھا کہ اے جبرائیل اللہ مجھے کیسے بیٹا دے سکتا ہے، مجھے تو کسی بشر نے مس ہی نہیں کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، تو یہ ہے مریم بطول۔ فاطمہ اور مریم میں اتنا فرق ہے کہ جسے بشر مس نہ کرے وہ مریم بطول بنتی ہے، جسے ید اللہ مس نہ کر سکے وہ فاطمہ بطول بنتی ہے۔ بس ایک جملہ کہ جو کچھ اللہ نے آل محمد کو دیا اسے فضائل کہتے ہیں، جو امت نے آل محمد کو دیا اسے مصائب کہتے ہیں۔ جب علی بادشاہ نے جائے غیبت میں منتقل کیا نا جناب سیدہ کو، یعنی تدفین کیا، دفن کیا، تو دفن کرنے کے بعد علی تنہائی میں چلے گئے، تمام اصحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتا ہے کہ میں نے
مولا علی کے سامنے ہاتھ باندھے. میں نے کہا مالک آج مجھے اجازت دے میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں, میں گھر نہیں جاتا. کہ مولا نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ آ جاؤ. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں علی کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں جنت البقیع کے کنارے پہ علی آ کے بیٹھے, میں بھی علی کے ساتھ آ کے بیٹھا. کہتے ہیں تھوڑی سی دیر گزری کہ علی نے رونا شروع کر دیا. علی روتے گئے روتے گئے روتے گئے. کہتے ہیں تھوڑا وقت گزرا کہ علی نے سسکیوں کے ساتھ رونا شروع کیا. کہتے تھوڑا سا اور وقت گزرا کہ علی نے ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع کیا. کہتے تھوڑا سا اور وقت گزرا کہ علی نے دھاڑے مار کے رونا شروع کیا. پھر تھوڑا سا اور وقت گزرا کہ علی اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے پہ مارنا شروع کیا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رو کے پوچھا مولا آپ مجھے بتائیں آپ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ کیوں مار رہے ہیں؟ اس وقت علی رو کے کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عباس میرے ان ید اللہ ہاتھوں کے ہونے کا کیا فائدہ, کیونکہ یہ ہاتھ بھی میرے ساتھ موجود تھے. کمینے فاطمہ پہ ظلم کرتے رہے, انہوں نے دروازہ جناب سیدہ پہ گرا دیا.